اسلام آباد چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر یہ دھماکہ ہونا بڑی افسوسناک خبر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو سچویشن بنی، پھر جو تانے بانے ہیں وہ فتنۃ الخوارج، جہاں پہ ہم بار بار یہ سچویشن ریز کرتے رہے ہیں۔ افغانستان جو ڈیلیگیشن آیا تھا، استنبول ٹاکس ہوئیں جو کہ کولیپس بھی کر گئی، اب پھر وہی معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ جس وقت یہ ٹاکس چل رہی تھیں تو بھارت کی جانب سے حمایت کا جو میسج آنا افغانستان کے لیے، اب تو ساری صورتحال سامنے ہیں، اور کل وہاں پر ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن رچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیسے انالائز کریں گے آپ ساری سچویشن کو؟ دیکھیں، ہم نا G11 کی ڈسٹرکٹ کورٹس پہ جو دہشت گردی کا واقعہ، سیوسائڈ بامنگ کا واقعہ جو ہوا ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں تشویشناک، اپنا وہ تو افسوسناک کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تشویشناک بھی ہے۔ دیکھیں، یہ تیسرا واقعہ ہو گیا۔ اس سے پہلے F8 کچہری میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں 2 دھماکے ہوئے، تیسرا واقعہ ایک دوسری جگہ پہ ہوا۔ اب تو یہ بڑا واضح طور پہ ایک پیغام بھی ہے ہمیں کہ وہی وہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر بیٹھ کے آ کے یہاں پہ حملے کروا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان نے آمنا جو ڈپلومیٹک سلوشن کی بڑی باتیں کیں، اپنے دوستوں کو مایوس نہیں کیا۔ ایون آپ دیکھ لیں تیسرے راؤنڈ کی ناکامی کہیں یا جو بھی کہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ وہاں پہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ترکمستان میں جس طریقے سے ترکی کے صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ، اپنا اردوغان بھی موجود تھے، اور وہاں پہ ان کے پرائم منسٹر بھی وہاں پہ ترکمستان کے موجود تھے۔ وہاں پہ طے کیا گیا کہ پاکستان کی بڑی بھرپور سپورٹ کی جائے گی، اور یہ کہا گیا کہ جی پاکستان جو ایفرٹ کر رہا ہے ایک مصالحانہ طریقے سے معاملے کو حل کرنے کی، آپ دیکھ لیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ٹرکی کے وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس پاکستان آئیں گے، اور دوبارہ بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے خواجہ آصف ڈیفنس پہ کہنا کہ ہم دوستوں کو نہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک طرف پاکستان تو مسلسل آمنا کوشش کر رہا ہے کہ سفارتی سطح پہ، دوستوں کی سطح پہ، مسلمانوں کے لیول کی بات کرتے ہوئے ہم جو ہے نا اس مسئلے کا حل تلاش کریں، لیکن لگتا ہے کہ افغان طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بات یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ کل آپ نے جس کا ابھی ذکر بھی کر رہی ہیں، آپ نے وہاں پہ جس طریقے سے جنوبی وزیرستان میں کیڈر کالج پہ حملہ کیا گیا، تو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ واقعی پاکستان کو وقت آ گیا ہے کہ اس سے نکلنا ہوگا۔ یہ بات چیت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اب یہ اس کا وقت نکل گیا ہے کہ واقعی آپ کو ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان کو آنا پڑے گا، پاکستان کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یعنی اتنی تنقید کے بعد کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی در اندازی ہو رہی ہے، آپ ایشورنسز دیں۔ اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ تیسرے مذاکرات میں آپ نے زبانی طور پہ فیصلہ کیا کہ جی ہم مانتے ہیں کہ ہماری سرزمین پہ لوگ موجود ہیں، اور یونائٹڈ نیشن تو ابھی آپ نے دیکھا لیٹسٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ القاعدہ بھی ہے، UN کہتی ہے، داعش بھی ہے، TTP بھی، ان کے سارے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں، اور افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اتنے بلیٹنٹ انداز میں اگر کوئی آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ لیکن شاید وہی بات ہے کہ ہم ایک قبائلی معاشرہ ہے، ایک ریاست کے طور پہ کبھی بھی انہوں نے ریاست نہیں بننا، یہ ایسے پیسے کے لیے جھگڑتے رہیں گے۔ ابھی اوپیم کی کاشت دوبارہ شروع ہوگی، وہاں پہ $1 بلین جو ہے نا وہ کمائی کی جاتی ہے، اسلحہ لیا جاتا ہے، پھر آپس میں بھی لڑتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہوتا، یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو 93 94 کا پتہ ہوگا، نواز صاحب کا زمانے میں ان کی سب کی صلح کرانے کی کوشش گئی، سعودی عرب بلایا گیا، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے ان سے مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے سب لیڈروں نے، طالبان نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم نہیں لڑیں گے، واپس آتے ہی انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ تو میرا خیال ہے اس کو اس طرح بھی آپ دیکھیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کل دہلی میں جو واقعہ ہوا، اب اس کو بھی دیکھیں جس طریقے سے مودی صاحب لے کے چل پڑے ہیں۔ وہی آپ دیکھ لیں، پہلگام کے وقت سعودی عرب میں تھے، آج وہ نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ ہوا، واقعہ ہونے کے بعد 8 بندے وہاں پہ مارے گئے، جن پہ ہم بھی افسوس کرتے ہیں۔ لیکن پہلا واقعہ دیکھیں، پہلا ریئیکشن آیا کہ جی کوئی یہاں پہ دہشت گردی یا سیوسائڈ بامبنگ ہوئی، ایک سلنڈر پھٹا ہے، پھر پولیس نے کہا جی خواہ دوسروں کو مت اس میں رگے دیں۔ ایون آپ نے دیکھا جی اس کے بعد آخری بات آمنا، اس کے بعد ان کی سیاسی جماعتوں نے بھی کہا کہ آپ یہ پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آخری بات آمنا، یہ پہلگام کے بعد جو کیا گیا تھا، آپ اس کے بعد یہ دوبارہ سے مودی صاحب نیپال میں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کھرا ڈھونڈیں گے، پیچھے جائیں گے ان کے۔ تو یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے، 2 ہفتے پہلے انہوں نے ایکسرسائزز کی سر کریک میں، اس کے جواب میں پاکستان نے بھی بحری ایکسرسائزز کی ٹرکی کے ساتھ مل کے، ہم نے بھی ان کو جواب دیا۔ تو اب یہ موقع کی تلاش میں آخری بات، امپورٹنٹ بات یہ
آمنہ کہ انٹرنیشنل میڈیا ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ بغیر ثبوت کے الزام لگائے گئے. پلوامہ میں لوگوں نے مان لیا تھا, سیکورٹی کونسل میں ہمیں انہوں نے نام لے کے ہمیں ہماری مذمت کروائی تھی. اس دفعہ آپ نے دیکھا ہندوستان تنہا کھڑا ہوا ہے, آپ بھی انشاءاللہ تنہا کھڑا رہے گا, اس لیے کہ کوئی ثبوت نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, اور جھوٹ کے اوپر چل رہے ہیں. بہار کے الیکشن میں مار لگنے والی ہے, وہاں پہ جو آمنہ کہا جائے 10-10 لاکھ روپے فی ووٹر کو دے رہے ہیں یہ. اس کے بعد بنگال کے الیکشن آنے والے ہیں, تو یہ ڈیسپریشن میں پاکستان کے خلاف کچھ کریں گے. یو نیور نو, بالکل ایسے ہی ڈیسپریشن میں کریں گے. اور اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ وہاں سے جو الیکشن کیمپین چلانے کے سلسلے میں جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.